ذرا آپ سے شروع کر لیتے ہیں. آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ مجھے ویسے فل کورٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کی پارٹی بارے سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے, 4 ججز بیٹھ کے 5 ججز والا بینچ چلا رہے ہیں, 2 بندوں نے بیٹھ کے پورا روسٹر طے کر دیا ہے, سارا کچھ ہو گیا ہے. چیف جسٹس بھی کہتے ہیں فل کورٹ بیٹھ کے ریزالو کر لے. اتنا بڑا یہ کنٹروورسی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی, کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ لوگ کیوں نہیں ریکویسٹ کرتے ہاں جی بٹھائے فل کورٹ؟ تو میں ابھی کہہ دیتا ہوں, یہ بھی آپ کے پروگرام میں کہہ دیتا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ ہمیں تو انہوں نے بلایا نہیں ہے, نہ میں پیش ہوا ہوں. آپ کے پاس پیش ہوا ہوں, آپ نے کہا ہے اگر چیف جسٹس راضی ہیں تو ہم کیا قاضی ہیں, جو وہ راضی ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں. جھگڑا صاحب مسکرا رہے ہیں. آپ کے جملوں میں بھی قاضی آتا ہے, دل کے بہت لگتے ہیں آپ کے. یہ تو اب آپ کی ذرہ نوازی ہے چیف جسٹس کی طرف. اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کون کس کے قریب ہے یہ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. میں تو اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. میں تو آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ آج جو آپ کے سامنے چیز آ رہی ہے پروسیجرز کے اوپر, وہ جو نیا پروسیجر سپریم کورٹ کے جس پہ تمام یہ آ رہی تھی معاملات کے, اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے, تو آج کیا ثابت ہوا؟ یہی ثابت ہوا نا کہ اگر آپ 3 کی ٹیم بنائیں گے تو ایک آدھ جج درمیان میں سے کہیں گے کہ یہ تو پورا ہی نہیں ہو رہا, تو سپریم کورٹ کا سارا کام روک دیں. جب تک 3 جج پورے نہیں ہوں گے تب تک سپریم کورٹ کا کام رکا رہے گا. تو بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ایک آدھ جج اٹھ جائیں اور سپریم کورٹ کا تمام کام رک جائے. نہیں, لیکن اس پہ علی ظفر کی اچھی ایڈوائس تھی. انہوں نے کہا کہ بات چیف جسٹس نے کہا آپ بتائیں ایگزیکٹلی دا وے یو سیڈ اٹ. انہوں نے کہا اب ایک جج اٹھ گئے ہیں, نہ وہ ریکیوز کر رہے ہیں نہ وہ کچھ, تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے یہ رولز بنا لیں, اپنے کورٹ رولز بنا لیں 1-2 دن میں, اس کے بعد مقدمہ لگا دیں. لیکن آج جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے 25 اکتوبر, اور یہ وہ ڈیٹ ہے جس دن قاضی صاحب ریٹائر ہوتے ہیں, تو اب لگ یہ رہا ہے کہ ان کے فیوریٹ جج جسٹس منصور علی شاہ ہیں, آپ کے فیوریٹ جج قاضی صاحب ہیں, اب آپ کے کی الائے بلاول بھٹو صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. سو لیجٹمیٹ سوال تو اٹھتے ہیں. نہیں, اس میں کوئی مجھے سوال تو نہیں اٹھتا. میں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بہت اچھا جانتا ہوں, اور ہمارے تو آپ کے اور ہمارے درمیان میں وہ اسی دور میں یونیورسٹی کالج میں بھی تھے, اور اس وقت بھی بہترین آدمی تھے, بڑے ریمارکبل آدمی تھے, اور آپ نے دیکھا اس وقت بھی وہ جانے مانے جاتے تھے, اب بھی وہ جانے مانے جاتے ہیں. یعنی قانونی تکرار جو ہو رہی ہے یا عدالت آپس میں جو ججز کے جھگڑے چل رہے ہیں, جس میں کوئی جج کہتا ہے کہ ججز کو جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں دکھنا چاہیے, ہم نے نہیں کہا ہے. آپ کہیں گے تو میں بتا بھی دوں گا, مناسب نہیں, مگر ایک معزز جج نے ایک بینچ کے اندر بیٹھ کے باقی بینچ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ججز کو جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں دکھنا چاہیے, یا ججز کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. جی, اس طرح کی بے شمار باتیں, اور بھی بہت سی باتیں ہیں, یہ تو ہم نے نہیں کی ہیں. ان میں سے تو کوئی بات کسی سیاستدان نے نہیں کی ہے. یہ تو معزز جج حضرات جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. تو جس جگہ پہ آپ طریقہ کار طے کریں اور ایک جج اٹھ کے چلے جائیں اور سپریم کورٹ پیرالائز ہو جائے, جس جگہ پہ 10 کا بینچ بنے, پھر وہ 8 کا ہو جائے, پھر وہ 5 کا ہو جائے, پھر 3.5 کا ہو جائے, پھر وہ کہ چلو اسی سے کام چلا لو. یعنی تب جو بینچ بن رہے تھے وہ ٹھیک تھے. آج اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ 3 نہیں جج پورے ہو رہے تو کیا ہم سپریم کورٹ کی کارروائی روک دیں, یہ غلط ہے. ارے بھائی, پتہ نہیں آدھا غلط ہے, آدھا صحیح ہے, آدھا خالی ہے, آدھا بھرا ہوا ہے, کون سا خالی ہے کون سا آدھا ہے, کسی کو نہیں معلوم. یعنی ایک غدر مچا ہوا ہے. تو وہ تمام چیزیں, غدر تو مچا ہوا ہے اس وقت, ایوریبڈی از, تو وہ تمام چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ یعنی ایک صاحب کہتے ہیں کہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ جس ایک انڈیسنٹ حیث سے آپ اتنی زیادہ سیریس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانا چاہ رہے ہیں, جس حیث سے, میں انڈیسنٹ تو کسی فیصلے کو نہیں کہوں گا, میں آپ کی حیث کو انڈیسنٹ کہہ رہا ہوں. ہمیں تو آپ کہیں گے ہی, ہمیں تو آپ نے بلایا ہے. نہ پوچھے تیمور, آپ میرے دوست ہیں. یہ جب پی ایم ایل این آتی ہے تو ہمیشہ سپریم کورٹ میں مسئلے کیوں ہوتے ہیں؟ چلیں یہ بتا دیتے ہیں. یہ جو جبے والی بات تھی یہ سپریم کورٹ نے ہمارے متعلق کہی تھی. نہیں, میں بھی اسی وجہ سے آپ کو میں لوٹا رہا ہوں آپ ہی کا سوال آپ کو لوٹا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر پتہ نہیں کون سی جماعت تھی جس نے لکھا تھا کہ نہیں, ایک جماعت نے لکھا نہیں, ریفرنس بھیجا تھا صدر نے سائن کر کے کہ اس چیف جسٹس کو تو ہٹا دیا.
ہٹا دیا. وہ ریفرنس آپ نے وہ سپریم کورٹ کے اندر جو جوڈیشل کاؤنسل ہے, ججز کے فیصلے جو ججز کر رہے تھے, آپ بتائیے, آپ نے لکھا تھا ریفرنس, آپ نے دائر کیا تھا, بتائیں ان کو عوام قاضی کو. فائزی صاحب آپ نے کیا تھا قاضی صاحب کے خلاف. ویسے مصدق صاحب آپ نے ویسے بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا تھا, کروایا گیا نہیں, ایک سیکنڈ, doesn't that mean کہ اس کے بعد فائز عیسیٰ صاحب کی مورل اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ کیا اتنے بہترین ہیں یہ آدمی, یعنی ان کو وہ نہیں ثاقب نثار یاد نہیں آ رہے ہیں. نہیں ابھی آپ نہیں, میں بھی ایک ایک کر کے نا, نہیں یہ ایسے نہیں, ایسے نہیں, میں آپ کے سوال کا جواب نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, نہیں آپ ایسے نہیں, ایسے نہیں. چلو تیمور اونچا بولیں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا. آپ اگر اونچا بولتے جائیں گے تو آپ کے خیال میں خاموش ہو جاؤں گا, میں دھیما ہو جاؤں گا. نہیں, آپ کا کیوں سوال, پہلے میں آپ کے سوال کا جواب تو دے لوں. تو سوال کا جواب ہاں میں دے رہا ہوں نا, تھوڑا ہے, we want to focus on a few things. آپ کے پاس ہے جواب, آپ کے پاس ہے جواب, میرے پاس ہے تو آپ کے پاس ہے جواب, تو مجھ سے سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ میرے پاس میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس دن بیٹھ کے آپ نے سپریم کورٹ کے, میں دے رہا ہوں تو آپ کو, میں آپ سے جواب دینے دینا تیمور, let him answer, let him answer. اچھا تو یہ ابھی جواب دیں گے کہ اگر فائز عیسیٰ has been slighted تو پھر اس کے بعد ان کو یہ بینچز ہیڈ کرنے چاہیے یا نہیں؟ جی جواب دیں. میں آپ ہیں یہ ان کے پروگرام میں مجھے بلایا, نہیں بول دیں, آپ بول دیں, آپ جواب دیں. آپ درمیان میں تو بول نہیں رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں مجھے بلایا, آپ دونوں میری سن نہیں رہے. نہیں کمال ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. وہ اینکر بننے کے خواہش مند ہیں, کام نوکری کرتے ہیں, سیاست کی بننا چاہتے ہیں اینکر, تو ایسے تو نہیں کام چلے گا. چلے جواب دینا, بڑا سیدھا سا جواب ہے بھائی. جس دن آپ نے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے بندر بانٹ لگائی تھی, جس دن آپ نے جج اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف کو سزا دلوانے کے لیے, سپریم کورٹ کا جج, سپریم کورٹ کا جج, یار بات کرنے دے, اس سے نہیں بات کرنے دینی تو ہم نے کیسے کیا تھا. 20 seconds then I'll come there. آپ جواب ختم کر لیں. بات یہ ہے صاحب کہ جو کچھ جوڈیشری میں ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آئینی ترامیم اور قانون جو ہے اس کے اندر ترامیم کی ضرورت ہے. ایک ہی جج ہے, ایک طرف بیٹھتے ہیں تو ایک فیصلہ کرتے ہیں, تو تیمور صاحب ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں یا تالیاں بجاتے ہیں یا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. دوسرا فیصلہ آتا ہے تو ہم تالیاں بجاتے ہیں یا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آئین کے اندر لکھا پڑا گیا ہے اس کو جس طریقے سے اس وقت ججمنٹس کے ذریعے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, ایک ہی فیصلے کو ایک چیف جسٹس ایک بینچ بنا کے فیصلہ کرتے ہیں, پھر دوسرے چیف جسٹس آ کے اسی فیصلے کے اوپر ایک اور بینچ بنا کے